کسی کام میں نہیں لگتا. یہ پہلے عالموں، علماء اور صلحاء اور اولیاء کی بات نہیں، عام انسانوں کی، عام مسلمانوں کا بھی یہ معمول تھا. ہر چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا وہ صبح کو پہلے قرآن پڑھتا تھا، پھر کسی کام پہ لگتا تھا. اور وہ زمانہ شاید ابھی لوگوں کو یاد ہو کہ اگر انسان مسلمانوں کی محلے میں آبادی میں صبح کو نکل جائے تو گھر گھر سے تلاوت قرآن کی آوازیں آیا کرتی. لیکن آج وہ زمانہ آ گیا الیاذ باللہ کہ عام آدمی جو درکنار اچھے خاصے علماء اور صلحاء کے گھروں میں بھی تلاوت قرآن کا معمول ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک شاعر تھے مرحوم مزاحیہ شاعر تھے مجید لاہوری، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق بیان کرنے کے لیے، تو پہلے مصرا اس کو مجھے سے یاد دے رہا، اس کو ایسا تھا کہ پہلے لوگ جو تھے وہ صبح کو اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، اور اب کیا حال ہے، یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں. تو انگریز وہ قرآن پڑھتے تھے اور یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں. تو جو دن جب قرآن کریم کی تلاوت سے شروع ہوا کرتا تھا اب وہ ڈان کی تلاوت سے شروع ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دل کا زنگ کی تہہ پر تہہ کرتی چلی جا رہی ہے، غفلت بڑھتی جا رہی ہے، گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو گیا. صبح کو جب تک آدمی تلاوت نہ کر لے، دل کا زنگ دور نہ کر لے، صبح کو اٹھ کے منہ دھوتے ہو اور منہ دھو کر باہر نکلتے ہو تاکہ منہ کے اوپر جمع ہوا میل اتر جائے، تو دل پر جو میل جمع ہوا ہے اس کو دور کرنے کے لیے جب تک تھوڑی سی تلاوت نہ کر لو اس تک بھی کام میں نہ لگو. یہ بزرگوں نے فرمایا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں منزلیں بنی ہوئی ہیں، 7 منزلیں. پورے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک ایک منزل. یہ کیا ہے؟ ابتدا میں ہمارے اسلاف کے ہاں یہ معمول یہ تھا کہ 7 دن میں، ایک ہفتے میں قرآن کریم ختم کرتے تھے تلاوت. ایک ہفتے میں ایک. اور یہ نہیں کہ کوئی بڑے عابد زاہد درویش صوفی نہیں، عام مسلمانوں کا معمول یہ تھا. ایک منزل پڑھی اور ایک منزل کا پڑھنے کا روز کا معمول. جب ذرا قوا میں انحطاط آیا، لوگوں کی مصروفیات بڑھی تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کم ہو گیا. لیکن کم سے کم اتنا تو ہوتا ہی تھا کہ ایک پارہ روز پڑھ لیتے اور ایک پارہ پڑھ کر باہر نکلتے تھے. تو بھائی کم سے کم اتنا تو ہو کہ انسان کا دن شروع ہو تلاوت قرآن سے. تو یہ زنگ جو لگتا رہتا ہے، سارے دن نکلو گے دنیاوی کاروبار میں لگو گے، اور دنیاوی کاروبار میں لگنے کے نتیجے میں دل میں غفلت آنی شروع ہوگی، اور دل میں غفلت آنے کے نتیجے میں دل پر زنگ لگے گا. تو ایک مرتبہ صبح کو بیٹھ کر تلاوت کرو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے. ہمارے کرام تک معمول میں داخل نہیں ہے تلاوت قرآن کا پڑھنا. اور یہ خامخواہ کا ایک فتنہ بعض لوگوں نے کھڑا کر دیا کہ صاحب بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا حاصل. الیاذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ایسی عطا فرمائی ہے قرآن کریم کہ یہ سمجھ کے پڑھو تو ہے ہی ثواب، اور فائدہ مند بے سمجھے پڑھو، محض الفاظ کی تلاوت کرو تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر مرتب فرمایا ہے. یہ فائدہ دیا ہے کہ دلوں پر لگنے والا زنگ اس سے دور ہو. تو بھائی جیسا میں آپ کیا کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں یہ کوئی رسمی تقریر وقریر کی مجلس نہیں ہے، یہ ہے مذاکرے کی مجلس، ایک دوسرے کو یاد دلانے کی مجلس، اپنی اصلاح کرنے کی فکر کی مجلس. تو اس واسطے اس بات کا اپنے معمولات میں جن کے ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو آج ہی سے اس بات کو اپنے معمول میں شامل کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت جب تک کچھ تھوڑی سی نہ کر لیں اس وقت تک کچھ ہی کام میں نہ لگے. انشاءاللہ یہ دل کو لگنے والے زنگ کا جو علاج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا، اللہ چاہے نہیں لگے گا اور لگا ہے تو دور ہو. میرے بھائی ماجد اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی کم از کم ایک پارہ پڑھے، ایک پارہ نہ ہو تو آدھا پارہ، نہ ہو پاؤ پارہ، اور پاؤ پارہ بھی کسی سے نہ پڑھا جائے تو فرماتے تھے کہ ایک رکوع ہی پڑھ، لیکن کوئی دن تلاوت سے خالی نہ. ایک رکوع بھی پڑھ لے گا
انشاءاللہ اس کی تلاوت قرآن کی کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور حاصل ہو جائے گی. ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا اجر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. تو ایک رکوع بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ایک بڑا ذخیرہ نیکیوں کا جمع ہوگا اور ساتھ میں یہ دل کے زنگ کا علاج ہوگا. اور یاد رکھو جتنے اذکار ہیں جتنی تسبیحات ہیں ان میں سب سے افضل ذکر اور سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن. ساری تسبیحات وغیرہ سب بات کیا اور سب سے افضل جو عبادت ہے زبان سے ادا ہونے والی ان میں سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے معمولات میں شامل کر رہے ہیں کہ کوئی دن ہمارا ایسے خالی نہ جائے. دوسری چیز جو بیان فرمائی دل کا زنگ دور کرنے کے لیے وہ فرمایا ذکر الموت, موت کا یاد کرنا. کہ کبھی کبھی آدمی دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو اپنی آخری منزل کو یاد کر لیا کرے, جس کو مراقبہ موت کہتے ہیں. کہ آدمی یہ سوچے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے, قبر میں جاؤں گا, وہاں کیا حالات پیش آئیں گے, اور حشر و نشر میں جو واقعات قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں ان کا تصور کرے, جنت اور جہنم کا تصور کرے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کرے. یہ موت کی یاد یہ جتنا انسان کرے گا انشاءاللہ یہ غفلت اور یہ دل کا زنگ دور ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے ان ارشادات نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فوائد اور برکات عطا فرمائے.